آج خان صاحب سے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو ہر فارم میں ڈسمس کرتے ہیں اور اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہماری پارٹی جس طریقے سے چل رہی تھی انشاءاللہ ہم اپنا انتظام اسی طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے کل یا پرسوں یا ترسوں ہماری پارٹی چل رہی تھی. اس ڈیسیجن کو ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سبجیکٹ ٹو ہماری فائنل ڈیسیجن بائی دی لائرز وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج کریں گے. عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کریں کیونکہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ پورے سیاسی نظام اور جمہوریت کا ہے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو بنیادی حقوق ہے اور ان کے مطابق جو حکومتیں بننے کا حق ہے اس سے متعلقہ ہے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ جب بھی ہماری پٹیشن آئے اس کو جلد سے جلد سنا جائے. آج ہم نے بڑی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں سرٹیفائیڈ کاپی ملے لیکن الیکشن کمیشن نے سرٹیفائیڈ کاپی مہیا نہیں کی. ہمیں یہ کہا گیا کہ آج چھٹی کا دن ہے آج نہیں ہو سکتا ڈسپائٹ یہ کہ ہماری 2 درخواستیں اس کے لیے پڑی ہے. ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ ضرور کوئی ایسی اقدامات کرے جس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے تاکہ ملک میں فری فیئر الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے اور عوام کا یہ بنیادی حق کی بجاوری جو ہے ہو سکے. آپ لوگوں کا شکریہ. اگر کوئی کوشچن ہے تو اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز اور حاج آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا اور اس میں کوئی شک نہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں. جب آپ نے ڈیمارش کر دیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا. اچھا اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے. سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا. مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل پرسوں ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس. ہم نے کل 4 پٹیشنز فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے. اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی. آج صبح لگ گئی ہے. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم جو تشدد جو بربریت جس طرح اغوا برائے بیان جس طرح 3 MP کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے. آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا. یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا, کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا, کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے, کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے, کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ تیار شدہ فلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے, کچھ علاقوں میں پروپوزل اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے, سب نے دیکھا ہے اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں. اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی. یہ بھی آج جسٹس اطہر مظہر اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے. پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس اطہر مظہر اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا, آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے, ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا. تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے
یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان ریٹرننگ افسر سے، کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کارروائی میں ملوث رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا۔ جس کو فائدہ پہنچا یا فائدہ پہنچایا عمران خان صاحب نے، یہ تقریباً بات 10 سے 12 دفعہ مختلف انداز میں پوچھی گئی، جس کا سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فائنلی جو سائفر کیس اتنی تیزی سے چلا آ رہا ہے 15 اگست سے، اور 15 اگست سے اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری بلا جواز فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے کر رکھی ہے، اور آج دن تک جو ٹرائل جج ہیں انہوں نے بھی ضمانت خارج کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحب نے بھی یہ ضمانت خارج کی۔ اس کو آج تینوں ججز نے یونینیمسلی ایک آواز سے اس کیس کو بھی مسترد کیا، فردر انکوائری بھی پائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اگر ایسے ہی چلتی رہے گی تو لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی۔ عمران خان از دی لیڈر آف پاپولر پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف۔ الیکشنز 8 فروری کو ہیں، اس سے پہلے، اور یہ کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ آج بار بار جو بات سامنے آئی، جو ایک تاثر چل رہا تھا کہ یہ کیس سزائے موت کا کیس ہے یا عمر قید کا کیس ہے، آج سرکار یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ سزائے موت یا عمر قید کا کیس ہے۔ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی، اور آج آ کے اگر کوئی بات بنتی ہے تو وہ صرف 2 سال کی بنتی ہے۔ تو یونینیمسلی شارٹ آرڈر پاس ہوا، اور شارٹ آرڈر میں یہ ضمانتیں آج 4 گھنٹے کے دلائل کے بعد، سو میرا خیال ہے کہ بہت دنوں کے بعد سائفر کیس کی ہوا نکل چکی ہے، ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور آج سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچ گیا، جیسے اس میں بیل، اور ایسی آبزرویشنز آئی ہیں، ایسے ویوز ایپیکس کورٹ کے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے آ گئے ہیں، جن کو اب ٹرائل میں سنبھالنا سرکار کے لیے بہت مشکل ہے۔ میرا خیال ہے بہتر یہ ہوگا کہ اب وہ کسی اور کیس کی طرف جو ہے وہ رخ کریں، جو کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے انفارچونیٹلی، کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ۔ فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے فورن فنڈنگ کیس میں قسمت آزما چکی ہے، کامیاب نہیں ہوئی، 3 FIRs دیں، کامیاب نہیں ہوئی۔ سو جب تمام مقدمات ختم ہو گئے، دہشت گردی کے، قتل کے، سیڈیشن کے، میوٹنی کے، تو اس کے بعد پھر رخ فائنلی سائفر کے مقدمے کی طرف کیا گیا۔ مگر آج جو بار بار بات ہوئی کہ